أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال یا قوم ارأیتم، اے میری قوم کیا تم نے غور کیا، ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں، یعنی تم مجھ کو جو تانے دے رہے ہو اپنی بات پہ غور تو کرو کہ جو کچھ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کیا یہ من گھڑت باتیں ہیں؟ کیا ان کا مقصد صرف آباء و اجداد کی مخالفت ہے یا میرے پاس کچھ دلیل بھی ہے؟ اور اگر میرے پاس دلیل ہے وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے مجھے عمدہ رزق بھی عطا کیا، اور یہاں رزق کس معنی میں ہے؟ نبوت کے معنی میں، پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اے میری قوم، تم چاہتے ہو اپنے طریقے پہ رہنا اور میں اس طریقے کی اصلاح چاہتا ہوں اور دلیل کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے رب نے مجھے نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے۔ تم اپنے رسمی ایمان پہ قائم رہنا چاہتے ہو جبکہ میں شعوری ایمان کی طرف بلا رہا ہوں۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں خود ان کے خلاف کروں۔ ما اريد، میں نہیں چاہتا، ان اخالفكم، کہ میں تمہارے خلاف کروں اور وہ کروں جس سے میں تم کو روکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ رسمی ایمان کا نتیجہ قول و فعل کا تضاد ہوتا ہے۔ شعوری ایمان انسان کو قول و فعل میں یکسانیت اور مطابقت دیتا ہے۔ قوم شعیب ایک مسلمان قوم تھی جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی ناپ تول میں کمی کرنا چاہتی تھی، جیسے آج کل دیکھ لیں ہماری اپنی قوم، اور اگر کوئی اس چیز سے روکے یا منع کرے تو روکنے والا ہی برا بنتا ہے، اور عموماً تانے دیے جاتے ہیں کہ تم کوئی نئی بات لے کر آئے ہو۔ اور ہمارے باپ دادا بھی یہی کچھ کرتے تھے، ان کا بھی یہی کاروبار تھا، تو وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اس پر پیغمبر نے جو بات جواب میں فرمائی وہ کیا تھی کہ یہ سب کچھ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور دیکھو میں خود بھی تو وہی کر رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں۔ تم ایسا نہیں دیکھو گے کہ میں تم کو بتاؤں کچھ اور خود کچھ اور کروں۔ ان اريد الا الاصلاح، میرے سارے پروگرام کا اصل مقصد اصلاح کرنا ہے۔ مستطاعت، جتنی بھی مجھ میں استطاعت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق اللہ کے اذن سے ہے۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے، میری قوت یا کمال سے نہیں۔ علیہ توکلت، اسی پہ میں نے توکل کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، نہ آمادہ کرے تم کو، شقاقی، میری مخالفت، میری ضد، یعنی میری ضد تمہیں اس نوبت تک نہ پہنچا دے، ان یصیبکم، کہ تمہیں بھی پہنچے، مثل ما اصاب قوم نوح، جو قوم نوح کو پہنچا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر یوں کی ہے کہ میری دشمنی تم کو ایمان کا راستہ چھوڑنے پر نہ ابھارے کہ اس کے بعد وہ سزا ملے جو کافروں کو ملتی ہے۔ یعنی میری ضد میں آ کے میری وجہ سے اچھے کام نہ چھوڑ دینا،
کہ مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہ بھی ایک عام ٹرینڈ ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کسی خاص شخص کی ضد میں غلط کام کرتے ہیں، چونکہ وہ روکتا ہے اس لیے اس کی بات میں نے نہیں ماننی۔ بھئی یہ کیوں دیکھتے ہو کہ کون روکتا ہے؟ یہ دیکھو کہ اس کے روکنے میں تمہارا فائدہ کیا ہے۔ وہ اگر ایک بات بتا رہا ہے، کچھ کرنے کو کہہ رہا ہے، تو اسے اس کا حکم نہ سمجھو، اللہ کا حکم سمجھو۔ اسی لیے وہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو میری وجہ سے تم اپنا نقصان نہ کرو، یہی اصل خیر خواہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہ وہی عذاب آ جائے جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح پہ آیا۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور بھی نہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات دین کی طرف بلانے والا جب لوگوں کو ان کی کسی خامی سے، کمزوری سے، برائی سے روکتا ہے تو وہ ضد کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں نفرت آنے لگتی، کیونکہ مال سے انسان کو شدید محبت ہوتی ہے، تو کوئی شخص ایسا اچھا نہیں لگتا کہ جو مال کے معاملے میں نصیحت کرے کہ دیکھو حرام چھوڑ دو اور حلال اختیار کرو۔ عموماً آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ مخالفت اسی میدان میں ہوتی۔ آپ اپنی کام والی کو کہیں کہ دیکھو بھئی ٹائم پہ آیا کرو، پھر آپ دیکھیں اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ وہ آنا تو چھوڑ دے گی لیکن ٹائم پہ نہیں آئے گی۔ اس کے لیے نوکری چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ وقت پر آئے۔ ہر دفتر، ہر جگہ پہ یہی حال ہے۔ اسی طرح باقی معاملات میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کسی سے مثلاً فروٹ خرید رہے ہیں اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح نہیں تول رہا، آپ اسے کہیں بھائی صحیح تولو، تو وہ کیا کرے گا؟ ایک دم ترازو رکھ دے، اچھا جائیں کہیں اور سے خرید لیں۔ تو لوگوں کو ان معاملات میں نصیحت اچھی نہیں لگتی، اور عموماً اس کی ضد میں آ کر بعض اوقات وہ دنیا کا بھی نقصان کرتے ہیں اور آخرت کا بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کبھی یہ نہ کہیں کہ چونکہ مجھے فلاں سے بڑی چڑ ہے اس لیے میں تو نماز نہیں پڑھوں گی۔ میں نے دیکھے ہیں بہت نماز پڑھنے والے، وہ ایسے اور ایسے غلط کام کرتے ہیں اس لیے مجھے تو نماز سے ہی نفرت ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں نماز بیچاری کا کیا قصور؟ اگر پڑھنے والوں کی غلطیوں سے آپ کو ضد ہوئی تو ان سے ہونی چاہیے تھی، نہ کہ نماز سے۔ یہ ایک عام عذر بہانہ ہے نا۔ میں نے دیکھا ہے حجاب والوں کو کیسے کیسے بد اخلاق ہوتے ہیں، کیسی کیسی خرابیاں کرتے ہیں۔ ہم تو ایسے ہی بھلے۔ ہم آپ دیکھیں کہ اگر وہ بد اخلاق ہیں تو آپ بد اخلاق نہ بنیے، لیکن اس سے یہ جواز کہاں سے مل گیا کہ آپ اللہ کا ایک حکم نہ مانیں، صرف دوسروں کی عداوت اور ضد میں۔ پھر اپنی قوم کو نصیحت کی، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگ لو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کر لو، إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، میرا رب یقیناً بڑا رحم فرمانے والا، محبت کرنے والا ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 واقعات سے بات کو بہت اچھی طرح سمجھایا۔ ایک مثال آپ نے یہ دی کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا ایک اونٹ ایک بے آب و گیاہ صحرا میں کھو گیا ہو اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اسی اونٹ پر ہو، اور وہ شخص اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو، یہاں تک کہ زندگی سے بے آس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو، اور عین اس حالت میں یکا یک وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت جیسی خوشی اس کو ہوگی اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی۔ دوسری مثال اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کر آئے۔ ان میں سے ایک عورت بھی تھی جس کا شیرخوار بچہ چھوٹ گیا تھا، اور وہ مامتا کی ماری ایسی بے چین تھی کہ جس بچے کو پا لیتی اسے دودھ پلانے لگتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھ کر ہم لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ یہ توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں آگ میں پھینکے گی؟ ہم نے عرض کیا ہرگز نہیں، خود پھینکنا تو درکنار،
وہ آپ گرنے لگے تو یہ اپنی حد تک اسے بچانے کی کوشش کرے گی۔ فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے، کہ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ بندوں کو سزا دے، ہاں پلٹنا بندوں کو خود ہوگا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم تو سمجھتے ہی نہیں بہت کچھ اس میں سے جو تم کہتے رہتے ہو، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کسی کی بات کب سمجھ میں نہیں آتی؟ جب اس میں دلچسپی نہ ہو، جب اس کی طرف توجہ نہ ہو، جس کام میں آپ سنجیدہ ہوں، آپ اپنی آنکھیں، کان، ہوش، حواس سب کچھ کھلے رکھتے ہیں، آپ اس کا ظاہر کیا اس کی روح تک کو جا پاتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ کیا ہے کہ شعیب یہ باتیں جو تم ہم کو بتاتے ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ ایک بہانہ تھا کام نہ کرنے کا۔ جو کام ہم نہ کرنا چاہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمیں اصل میں سمجھ ہی نہیں آیا تھا، ہم کیسے کرتے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِیفًا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب ہے خطیب الانبیاء، بہت اچھے خطیب تھے، جسے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو ایسے ہی شعیب علیہ السلام کے لیے حدیث میں کیا لفظ آتے ہیں؟ خطیب الانبیاء۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیا فرماتے کہ انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں۔ لیکن ان سارے خطابات کے باوجود لوگوں کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اس میں قصور بات کرنے والے کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ سمجھنے والے کا، کہ اس کی دلچسپی نہیں، توجہ نہیں۔ اچھا ہماری توجہ کس چیز میں ہوتی ہے زیادہ؟ جس چیز میں ہم کو کوئی فائدہ نظر آئے، ہمارا اس میں کوئی انٹرسٹ ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈاکٹر جو اپنے پیشنٹس میں انٹرسٹ لیتا ہے، ان میں انوالو ہوتا ہے، اس کو مرض جلدی سمجھ میں آتا ہے، اور جس کو صرف ان کی جیب سے غرض ہوتی ہے، اس کو صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ یہ پیسے کتنے دے سکتا ہے، اس کا معاملہ پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی چیز میں دلچسپی اس چیز کے سمجھنے میں مددگار ہوتی ہے۔ جب آپ کا شوق زیادہ ہو جنت کے اعلیٰ درجوں کے لیے، تو پھر چھوٹی چھوٹی کوشش بھی آپ کے لیے بڑی ہو جاتی۔ اچھا ایک یہاں پر میں ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی چلوں جو اچانک میرے ذہن میں آئی ہے، کہ عموماً ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے رہتے ہیں؟ دوزخ میں جاؤ گے، اللہ میاں ماریں گے، جنت میں نہیں جاؤ گے۔ لیکن یہ ایک نیگیٹو اپروچ ہے بچوں کی تربیت میں۔ پازیٹیو اپروچ کیا ہے؟ مثلاً میں اپنے بچے کو کہتی ہوں چلو قرآن پاک پڑھتے ہیں، جب وہ ٹال مٹول کہتا ہے تو میں یہ نہیں کہتی کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، میں کہتی ہوں جنت کے اونچے درجے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے پھر نیچے ہی رہنا، پھر اس کو تو نہیں میں نے تو اوپر جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا جنت کے 100 درجے ہیں، تو بجائے اس کے نماز پڑھو، نہیں پڑھتے تو پھر جنت کے اوپر والے درجے میں نہیں جا سکیں، جس کی نمازیں تھوڑی ہوں گی وہ نیچے ہوگا۔ آپ خود سوچیں کہ وہ جو اوپر جانے کا شوق ہے نا، آگے بڑھنے کا شوق ہے، وہ ہر انسان کے اندر ہے۔ آپ کیوں نفرت دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ صرف ایک ظالم کی حیثیت میں پیش کریں اپنے بچوں کو، کہ بس آپ نے قدم ادھر سے ادھر نہیں کیا تو پڑ گیا اس کا ہاتھ آپ پر اور آپ کو مار کے فنا کر دے گا۔ ابھی جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں چاہتا۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ
انسان کسی بھی چیز میں اس وقت دلچسپی لیتا ہے جب اس میں اس کو اپنا کوئی فائدہ نظر آتا ہے. ان کو تو اپنا نقصان نظر آتا تھا شعیب کی باتیں سمجھنے میں. کیا ناپ تول پورا کر کے دینے میں ان کا تو منافع کم ہوتا تھا، تو یہ بھلا کیوں سمجھتے اس کی بات. اور دوسری چیز جو ان کے لیے آفت بن گئی تھی وہ کیا، کہ تم ہمیں اپنے درمیان کمزور نظر آتے ہو، تمہاری کوئی بڑی پوزیشن ہی نہیں، تمہارا کوئی سٹیٹس ہی نہیں، تمہاری بات کیسے مان لیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر تیری برادری نہ ہوتی، یہ قبیلہ نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، ہم تجھ کو سنسار کر چکے ہوتے، ہم تجھے جینے کو نہ چھوڑتے. یہ روز روز کی نصیحتیں ہمارے کان کھا گئی ہیں، ہم تو تمہارا کام ہی ختم کر دیتے. بس ذرا ڈر ہے یہ تمہاری برادری کا کہ اگر ہم نے تجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو یہ ہم کو نہیں چھوڑیں گے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تانے، اور تو ہم پر کچھ زیادہ غلبہ بھی نہیں رکھتا، تیرا ہم پہ کچھ زور بھی نہیں ہے، تو ہم سے زور سے کچھ نہیں منوا سکتا. جیسے آج کے دور میں کوئی قاتل جب کسی کو قتل کرنے لگتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے پولیس کا، عدالت کا، جیل کا، تو رک جاتا ہے. تو اس دور میں برادری یہ سارے کام کرتی تھی. قال یا قوم، بولے اے قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ تمہیں برادری کا ڈر ہے، اللہ کا نہیں. یہ اس قوم کا مسئلہ بھی تھا اور ہم لوگوں کا مسئلہ بھی ہے، برادری کا ڈر. برادری کیا کہے گی؟ ہمارے خاندان میں، ہماری برادری میں یہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یوں رسم ہے، ہم اپنی برادریوں کے دین پر ہوتے ہیں. کا برادری زیادہ بڑی ہے اللہ کے مقابلے میں. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اللہ کو تو تم نے بالکل ہی پس پش ڈال دیا، اپنے پیچھے ڈال دیا ہے، اگنور کر دیا ہے، بھلا دیا ہے. ظہریہ کا لفظ زہر سے ہے، جو چیز پیچھے پھینک کے بھلا دی جائے، آنکھوں سے اوجھل کر دی. جیسے ہم کوئی کام نہیں کرنا چاہتے نا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ایسی جگہ جا پھینکتے ہیں جہاں سے نہ نظر آئے نہ کرنا پڑے. اور جو چیز آپ کے نزدیک امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں، سب سے زیادہ نمایاں جگہ پہ رکھتے ہیں کہ مجھے بھولے نہ، میں اسے اسکپ نہ کروں، میری نظروں سے اوجھل نہ ہو. ہائی لائٹ کر کے بڑا بڑا لکھ کے اسے موسٹ امپورٹنٹ کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ کیا ہے کہ برادری تو سر پہ سوار ہے لیکن اللہ کی ذات پیچھے چلی گئی، اس کو تم نے بھلا دیا. ظاہر پرست لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ ظاہری نظر آنے والی چیزوں سے خوش بھی ہو جاتے ہیں، ڈر بھی جاتے ہیں، مروب بھی ہو جاتے ہیں، خوف بھی کھا جاتے ہیں. اور جو اصل میں بڑا ہے لیکن ابھی ذرا چھپا ہوا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. جو سامنے ہے اسی کی امپورٹنس زیادہ ہے اور جو پیچھے ہے وہ غیر اہم ہے. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو گھیرنے والا ہے. تمہارے سارے اعمال میرے رب کی نظر میں خوب پکڑے گا. اچھا، یہ جو نہ سمجھنے والی بات تھی نا، اس میں ایک جسے ہمارے عام طور پر جنریشن گیپ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. جنریشن گیپ کیا ہے کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان کوئی کمیونیکیشن نہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں. وہ اور پرانے دور کے لوگ ہیں، یہ نئے دور کے لوگ ہیں، تو ایک گیپ ہو گیا، کمیونیکیشن مشکل ہو گئی. نہ وہ ان کی سمجھتے نہ وہ ان کی سمجھتے، نہ بچے ماں باپ کی نصیحت سمجھتے، ان کو دیکھتے رہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح ماں باپ کو بچوں کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا ہو گیا، ہم کیا بتاتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں. تو ایک گیپ آ جاتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح نبی کے درمیان اور قوم کے درمیان ایک گیپ آ گیا تھا، اس لیے کہ دونوں کی پرائرٹیز مختلف تھیں. ایک دنیا کا فائدہ چاہ رہے تھے اور وہ آخرت کا فائدہ. وہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے، یہ بڑوں کی طرف دیکھ رہے تھے. ما یعبد آباؤنا،
آباء و اجداد اور اکابر کی طرف. وہ عمل کی دعوت دے رہے تھے اور یہ رسمی ایمان کو کافی سمجھے ہوئے تھے، یہ اپنی مرضی کرنا چاہتے تھے. تو اس گیپ کی وجہ سے باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کچھ. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ. اب آخری بات کیا ہے کہ ہے میری قوم، عمل کرو اپنی جگہوں پر، جو کر رہے ہو پھر کرتے رہو. انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں. تم اپنے طریقے پہ کام کرو، میں اپنے طریقے پہ کرتا رہوں گا. میں سمجھاتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا، اور تم انکار کرتے رہو گے. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے. من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، کہ کس پہ ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. جلد پتہ چل جائے گا ہر ایک کو اپنی حیثیت کا. وارتقبوا، اور انتظار کرو. انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. یعنی چند دن کی بات ہے، صبر کا امتحان ہے، دیکھتے ہیں انجام کس کے حق میں ہوتا ہے. اور ہر دین کی دعوت دینے والے کو اس صبر کی ضرورت ہوتی ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا، فیصلہ آ گیا. نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، ہم نے شعیب کو نجات دے دی. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے. بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ساتھ اپنی رحمت کے. ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ نجات پا گیا اور قوم برباد ہو گئی. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک چیخ نے. کہتے ہیں کہ چیخ سے دل پارا پارا ہو گئے، اتنی زور کا شور تھا کہ دل پھٹ گئے سب کے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور صبح کی انہوں نے اپنے ہی گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے. یعنی شور سن کے اٹھے اور وہ آواز اتنی شدید ہو گئی، پلٹ کر منہ کے بل گرے. کأن لم یغنوا فیہا، ایسے بجھے کہ گویا کل یہاں بسے ہی نہ تھے. الا بعدا لمدین، سنو دور ہوئی مدین کی قوم، دور پھینک دیے گئے مدین والے. لعنت ہے مدین والوں کے لیے. کما بعدت سمود، جیسے دور ہوئے تھے سمود. اب یہ دیکھیں نا پیچھے کیا کہہ رہی ہے قوم اپنی دنیاوی مال و دولت کے بلبوتے پہ. لولا رہتک لرجمناک، ہم تجھے سنسار کر دیں. شعیب علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے والے خود برباد ہو گئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی آیات کے ساتھ بھیجا تھا، تورات کے ساتھ. وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور کھلی دلیل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، عصا کے ساتھ. کہاں بھیجا تھا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف. وَمَلَئِهِ، اور اس کے اشراف کی طرف، ایلیٹ کی طرف. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون، ان سب نے فرعون کے حکم کی پیروی کی. موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر فرعون کی بات ماننے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو ان کو بڑا نظر آتا تھا وہ اسی کے پیروکار بن گئے. فرعون ان کو بڑا کیوں نظر آتا تھا؟ اس لیے کہ دنیاوی ساز و سامان جو فرعون کے پاس تھے، ریسورسفل جو تھا، اور پیغمبر کے پاس تو اللہ کی آیات ہی تھیں. حالانکہ پیغمبر کے پاس بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا، مگر ان کو یہ معجزہ نظر ہی نہ آیا. وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کا حکم کچھ راستی پر نہ تھا، کوئی سمجھداری والا نہ تھا. یعنی فرعون کسی درست راستے پر نہ تھا. اور چونکہ دنیا میں لوگوں نے، اس کی قوم نے اس کی پیروی کی، لہذا قیامت کے دن اب کیا ہوگا؟ یقدم قومہ، قدم اٹھائے گا اپنی قوم کے آگے. یعنی اپنی قوم کے آگے آگے جائے گا، اپنی قوم کی قیادت کرے گا. یعنی قیامت کے دن
فرعون آگے آگے جا رہا ہوگا یوم القیامتی فاوردہم النار، پھر ان کو آگ پہ وارد کرے گا. وارد کہتے ہیں پانی پر پہنچنے والے کو، لیکن یہاں آگ پر آنا. ہمارے اردو میں بھی لفظ وارد استعمال ہوتا، رات مہمان وارد ہو گئے، آ پہنچے. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور کتنی بری ہے گھاٹ. ورد جو ہے یہ وارد کی جمع ہے. ورد پانی پہ پہنچنے والے بہت سے لوگ، یا جس جگہ پر پہنچا جائے. ٹھیک ہے. گھاٹ، المورود اترنے کی جگہ. وبئس الورد المورود، کتنی بدتر جائے ورود ہے جس پہ کوئی پہنچے. کتنی بری اترنے کی جگہ ہے جہاں کوئی اترے. قیامت کے دن فرعون خالی ہاتھ ہوگا، سارا مال و متاع دنیا میں رہ گیا، اور اس کے فالوورز نہایت حسرت کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے آگ کی طرف جا رہے ہوں گے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، آخرت کی سزا تو آخرت کی، وہ دنیا میں بھی لعنت کا شکار ہوئے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بئس الرفد المرفود، کتنی بری ہے بخشش جو دی جائے. رفت کہتے ہیں بخشش کو، عطیہ، اور المرفود دی جانے والی بخشش، مفعول کے وزن پر. یہ رفد کی تاکید کے لیے آیا ہے. رفد کے بعد یعنی اگر صرف اتنا ہوتا نا بئس الرفد کافی تھا، لیکن مرفود کیوں آیا؟ اس کی تاکید کے لیے. بئس الرفد المرفود. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا ذرا، اگر یوں آتا فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ. معنی کے اعتبار سے تو پورا، لیکن پڑھنے میں آپ دیکھیں سارا ردم ٹوٹ جاتا ہے. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. قیامت کے دن بدترین جگہ پر وہ اپنی قوم کو لا ڈالے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.